اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے قرض اتارنے کا پاورفل وظیفہ۔ جتنا بھی قرض ہو چند دن میں اتر جائے گا، یہ عمل کر لیں۔ ایسا ایک عمل آپ کے ساتھ میں آج شیئر کر رہا ہوں کہ جو ڈیبٹ کے مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، اللہ اکبر، یقین کریں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے خود آنسو نکل آتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ روتے ہیں اپنے مسائل کو بیان کر کے، اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار میں خود بہت گناہ گار بندہ ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ اس راستے پہ آ کے میں وہی آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرے اوپر خود لاکھوں کا قرض تھا جو اللہ پاک نے، جب ہم اس سلسلے میں نہیں آئے تھے تو یہ بہت زیادہ مسائل تھے، اب اللہ نے کرم کر دیا، سب اتر گئے۔ تو آپ، مگر یہ رونا کسی کے سامنے بنتا نہیں ہے، رونا ہے اپنے رب کے سامنے جس نے سب کچھ کرنا ہے۔ ایک انسان نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے سوائے دعا کے یا رہنمائی کے؟ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ جب میں آپ کا یہ کام کر دوں گا تو وہ بکواس کرتا ہے۔ کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دعا کے یا رہنمائی کے، ٹھیک ہے؟ باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جو میرے بہن بھائی بہت زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پیسے دے کے انویسٹمنٹ کر کے کسی کا عامل کو عمل کرانے کے لیے یہ کر کے وہ کر کے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ایسا ہوتا نا، ہاں اگر وہ مخلص آدمی ہے، اس نے آپ کے لیے صحیح عمل پرفارم کیا، اللہ کر بھی سکتا ہے، لیکن یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ہم کسی اور آدمی کو پیمنٹ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کر دیں۔ یہ تو آپ خود، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے یہ دعا مانگی ہو کہ اللہ مجھے بہتر رزق عطا فرما دے، بغیر محنت کے عطا فرما دے، تو آپ کی طرف سے اس کو چلا گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی لاجک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر عاملین کو اور دوسرے لوگوں کو اس طرح سے پیمنٹس کر کے آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے مسئلے، تو پھر پیسہ تو بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن لوگ مر بھی رہے ہیں، بیمار بھی ہو رہے ہیں، ان کے مسائل بھی ہو رہے ہیں۔ تو پیسے سے ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مسئلے کا حل تبھی ہوگا جب آپ اپنے مالک کے سامنے، اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی پیش کریں گے، جھکیں گے، دعا مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، وہاں روئیں گے نا اس کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، تو مسائل حل ہوں گے۔ ادھر فیلنگز لائیے، مانگتے ہوئے اس کے اندر جو ہے، اس دعا کے اندر فیلنگز لائیے۔ یہ جو ہم مختلف دوستوں یاروں محفلوں میں بیٹھ کے اپنے حالات کا رونے لگ جاتے ہیں، اپنا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ آج کے دور میں سنسیئر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آج کے دور میں اگر ہم صرف اتنا ہی کر لیتے ہیں کہ کسی کے دل کی ساری دکھ درد کی بات سن لیتے ہیں اور اس کو حوصلہ بھی دے دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو امید تو دلاؤ کہ اللہ ہے اور آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کا مائنڈ سیٹ بدلے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس کے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک مین چیز ہے۔ جتنا بھی قرض ہو، جتنا بھی آپ پہ قرض ہو، اتارنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل انتہائی آسان ہے کرنے کے اندر۔ سورہ یاسین کی لاسٹ آیت، فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِہِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیْہِ تُرْجَعُونَ، یہ ترجعون تک، یہ جو آخری آیت فَسُبْحَانَ الَّذِی سے ترجعون تک، یہ جو آیت ہے، یہ آپ نے 41 ڈیز پڑھنی، 41 ڈیز 41 ٹائمز۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو اول آخر 41 ٹائمز ہی درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ 41 بار درود ابراہیمی، 41 دفعہ یہ آیت، اور پھر 41 بار درود ابراہیمی اپنے قرض کے اتارنے کے لیے دعا کریں گے، اور 41 دن تک یہ کریں گے۔ میں نے کہیں گی 41 ڈیز ہم کیسے؟ بھائی آپ اپنے وہ گیپ کو، شرعی عذر کے دنوں کو، وقت کے دنوں کو نکال کے 40 دن پورے کر لیں، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا وہ ادا ہو جائے گا۔ ویسے یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور میں اکثر پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ جناب قرض میاں نے لیا ہوتا ہے، وہ دین سے دور ہوتے ہیں، نماز کے قریب نہیں ہوتے، بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں میں شوہر کا قرض ہے آپ کو وظیفہ بتا دیں میں کر لوں۔ تو یہ بڑا ایک المیہ ہے یار۔ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھیں۔ اللہ نے آپ پہ کرم کرنا ہے اور کیا ہوا ہے، بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس کا ہی شکر ادا نہیں کرتے تو پھر ناشکری کی وجہ سے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں اور حالات اور زیادہ بست ہو جاتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرنے والے ہیں۔ فیڈ بیک ضرور آگاہ کیجیے گا، جو بھی عمل میں نے آپ کو آج بتایا اس کے بارے میں مزید کچھ رہنمائی لینی ہو تو واٹس ایپ پر شام 6 سے رات 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلیز رابطہ نہ کیجیے گا۔ دوسرے ممالک کے جو میرے دوست بہن بھائی ہیں وہ ایک کمنٹ کریں، کال کے لیے ٹائم لے لیں، بڑی آسانی سے بات ہو جائے گی، بغیر انٹرپشن کی ہو جائے گی، اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہوتے۔ اور باقی انشاءاللہ آپ سے ہمیشہ، اور میں یہ ریکویسٹ کرتا رہوں گا، کیونکہ جس طرح آپ مجھے میسج کر کے واٹس ایپ پر کمنٹ سیکشن میں جناب ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، تو مجھے جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے جو ہے وہ، اور کوئی سپورٹ ملے یا نہ ملے،
ٹھیک ہے، لیکن دعاؤں کی سپورٹ چاہیے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.